بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک عن خالته ام حرام بنت ملحان قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ یتبسم فقلت ما اضحکک قال اناس من امتی اردوا الی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ ویغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم قالت فادعوا الله ان یجعلنی منهم فدعا لها ثم نام الثانیہ ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله ان یجعلنی منهم فقال انت من الاولین فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازیا اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ فلما انصرفوا من غزوهم قافلین فنزلوا الشام فقربت الیها دابة لترکبها فسرعتها فماتت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 2603۔ ترجمہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سیدہ ام حرام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے قریب ہی سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ ایک دن میرے قریب ہی سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ اس سبز دریا پر سوار تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ اگر آپ نے بولا ہے تو کچھ اشارہ کیا ہوگا۔ وہ اس سبز دریا پر سوار تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان ہوں، اور قیصر کے شہر پر چڑھائی کے لیے جا رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا دیکھا۔ میں نے عرض کیا پھر میرے لیے بھی، یعنی ام حرام کہتی ہیں کہ جب یہ خواب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا مجھے تو میں نے عرض کیا پھر آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں شمار کرے۔ یعنی جب ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں یا آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیصر کے شہر پر چڑھائی کرنے والے آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے ہیں، میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ میں ان میں شامل ہوں۔ میں نے عرض کیا پھر آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں شمار کرے۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ دوبارہ سو گئے اور پہلے ہی کی طرح اس مرتبہ بھی بیدار ہوئے اور مسکرائے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی وہی بات کہی اور آپ نے وہی جواب دیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس پر آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ یعنی پہلی مرتبہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تھے تو صرف دعا کی تھی، اس دفعہ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب دوسری مرتبہ آپ سوئے تو وہی منظر دوبارہ سامنے آیا اور ان لوگوں میں آپ نے ام حرام کو بھی دیکھا۔ چنانچہ وہ یعنی پھر واقعہ کیا پیش آیا؟ ظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے پہلے بحری بیڑے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئی۔ یعنی جب وہ پہلا لشکر بھیجا گیا اور سیدنا معاویہ نے بھیجا تو یہ بھی گئیں اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت بھی اس لشکر میں تھے۔ گویا جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ تاہم جب جنگ میں فتح ہوئی
اور قافلہ شام پہنچا تو ایک سواری ان کے قریب لائی گئی، یعنی واپسی کے سفر میں ایک سواری ان کے قریب حرام کے قریب لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہو جائے، مگر اس نے انہیں گرا دیا، یعنی پیشین گوئی پوری ہو گئی، وہ وہاں گئیں، اس وقت تک زندہ بھی رہیں، فتح بھی ہو گئی، جنگ میں بھی کامیاب واپس آئیں، لیکن جب سواری نے گرا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو گویا یہ راوی نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے اس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ پورا باب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا باب ہے، یعنی جو خواب آپ نے دیکھے وہ ہم نے اس باب میں جمع کر دیے ہیں۔ اس سے در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتے ہیں اس کا ایک پورا باب سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی کی طرف میں نے پچھلی نشست میں بھی توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ہدایت پیغمبروں کو جس طریقے سے دیتا ہے یا جو مشن ان کے سپرد کرتا ہے اس کے لحاظ سے جو ہدایات ضروری ہوتی ہیں وہ تو وحی کے ذریعے سے یا فرشتہ بھیج کر یا اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں اور وہ سب ہدایات دی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ شورا کے آخر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح ملا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بشارت سے ہے، تنبیہ سے ہے، توجہ دلانے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئی، اس سے تاریخ کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، ان کو کیا احوال پیش آ سکتے ہیں، اس میں بشارت کی چیزیں یا بعض ایسی چیزیں کہ جو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنیں گی بعد کے زمانوں میں بھی، وہ رویا کے ذریعے سے دکھائی جاتی ہیں۔ تو گویا رویا ایک پورا کا پورا باب ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے دین کے سمجھنے میں بہت سی چیزوں میں جو لوگ الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ یہ ملاحم کا باب، یہ فتن کا باب، یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بعض چیزیں جو آپ سنتے ہیں، یہ سب کی سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہے، اور ان میں جب چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا ایسے بھی دکھائی جاتی ہیں کہ بالکل واقعہ دکھا دیا گیا، اور ایسے بھی کہ واقعے اور تمثیل کو ملا دیا گیا، اور اس طرح بھی کہ کچھ کردار بنا کے پوری بات کا ابلاغ کر دیا گیا۔ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کو سورہ یوسف کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی پیغمبروں کے خواب میں تمثیل بھی ہوتی ہے، واقعہ بھی ہوتا ہے، اور واقعے اور تمثیل کا امتزاج بھی ہوتا ہے، اسے الگ الگ کرنا چاہیے۔ تو یہی خدمت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں انجام دیں۔ یہاں جو ایک خاص سوال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو ذمہ داری کی جگہ تھی اس کو تو متعین کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی بتا دیا کہ یہ علاقے ہیں جن میں تم اقدام کر سکتے ہو، بلکہ اس کی ابتدا خود فرما دی۔ لیکن جو اس کے نتیجے میں آپ کو بشارتیں دی گئیں، یعنی یہ علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی، یہ سب چیزیں بشارتی کی نوعیت کی ہیں۔ ان کا تعلق اس حکم سے نہیں ہے، وہ حکم تو صحابہ کرام کو دیا گیا، انہوں نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو جو بڑی سلطنت آپ کو یا آپ کی امت کو ملنے والی تھی اس کی آخری حد گویا قسطنطنیہ کا شہر تھا، اس کو فتح ہونا ہے، یہ گویا اس بشارت کا لازمی حصہ تھا۔ تو اس لیے اس کا ذکر بہت آتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی آپ کو دکھایا گیا۔ اور اس میں جس سب سمندر کا ذکر ہے وہ بھی سمجھ لیجئے وہ خلیج فارس ہے۔ اس کو اس لیے سب سمندر کہتے ہیں کہ جب اس کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں تو پانی کا رنگ بالکل سبز نظر آتا ہے، تو اسی کو ظاہر ہے پار کیا جائے گا تو اس جانب طاقت ہوگی، تو آپ کو وہ لشکر دکھایا گیا اور اس میں آپ نے حرام کو بھی دیکھ لیا۔
تو اس کا ذکر آتا ہے، آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی پیشین گوئی کی ہے، اس پر اس طرح مسرت کا اظہار کیا ہے. یہ آخری کلا ہے جس کے بعد گویا اس بشارت کو پائے تکمیل تک پہنچ جانا تھا. تو اس کا ایک پہلو ہے اتمام حجت کے تحت صحابہ کی ذمہ داری، اور دوسرا پہلو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ملنے والی ہے. تو اس دوسری چیز کو الگ سے سمجھنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.